صبح ہو میری رحمتوں سے بھری، میری رحمتوں سے بھری، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص برود جمعہ مجھ پر درود پاک پڑھے گا اس کی شفاعت میرے ذمے پر ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سید یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، تلاوت کلام پاک کی جانب بڑھتے ہیں اور سورہ زمر کی آیات مبارکہ جو ہم سن رہے ہیں انشاءاللہ عز و جل اسی کے سلسلے کو ہم آگے لے کر کے چلیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نور قرآن سے منور فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم کی برکات بھی نصیب فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم يعلموا ان اللہ يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ روزی کشادہ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ بھی فرماتا ہے؟ بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں۔ یعنی یہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کی ہم نے تکلیف دور کر دی اور وہ ہمارا احسان ماننے کی بجائے کہنے لگے کہ یہ نعمتیں تو ہمیں ہمارے علم کی بنا پر ملی ہیں، کیا وہ جانتے نہیں کہ تکلیف اور راحت، وسعت اور تنگی اور مصیبت اللہ تعالی کے دستے قدرت میں ہے اور اس کے علاوہ اور کوئی یہ قدرت نہیں رکھتا؟ کیا وہ جانتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دے؟ بے شک یہ بندوں پر اللہ تعالیٰ کی حجتیں ہیں تاکہ وہ ان کے ذریعے عبرت اور نصیحت حاصل کریں، اور بے شک رزق کی وسعت اور تنگی میں ایمان والوں کے لیے اس بات پر ضرور دلائل ہیں کہ رزق وسیع اور تنگ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ تو جو شخص ان نشانیوں کو دیکھ لے گا اور دلائل کو سمجھ لے گا تو وہ نعمت ملنے کو اپنے علم اور کوشش کی طرف منسوب نہیں کرے گا، بلکہ اسے اللہ تعالی ہی کا فضل، کرم اور اس کی عطا قرار دے گا۔ سبحان اللہ۔ بڑی پیاری ایک بات جو ہے وہ بیان کر دی گئی ہے کہ ہمارے پاس جو بھی یوں کہہ لیں کہ اللہ کریم کی نعمت جو مل رہی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہی مل رہی ہے۔ ایک بندہ مومن کا اعتقاد، ایمان اور یقین یہی ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھیے کہ جس طرح مصیبت جو ہے وہ انسان پر آتی ہے تو اس مصیبت کو دور کرنے والا بھی کون ہے؟ اللہ۔ سبحان اللہ۔ بندہ مومن اللہ کریم کی بارگاہ میں التجا اور فریاد کرتا رہے، اور مالک کریم ہے وہ سنتا ہے، وہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے، اور اپنے بندے کی عرض کو، اس کی فریاد کو وہ قبول بھی فرماتا ہے
اور جب وہ رحمت فرماتا ہے تو ایسے انتظام فرما دیتا ہے کہ نقصان یہ فائدے میں تبدیل ہو جاتے ہیں، یہ تنگی آسانی میں تبدیل ہو جاتی ہے، دکھ سکھ میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور جو ہے وہ پریشانی یہ راحت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کا کرم جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے اچھے اعمال کرنے چاہیے۔ اللہ ہم سب کی حال پہ رحمت فرمائے، فضل فرمائے۔ آج کے پروگرام کا موضوع بر صغیر پاک و ہند کے مشہور ترین اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک عظیم ولی جناب حضرت داتا علی حجویری رحمہ اللہ کا انشاءاللہ ذکر خیر کریں گے، اور حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت بھی من حیث المجموع جسے یوں بولیں کہ اس کے تمامی پہلو ہم نہیں لیں گے، ان کی سیرت کا ایک اہم ترین پہلو جو ابلاغ ہے، جو علم دین نیکی کی دعوت جو ہے وہ پہنچانا ہے، لوگوں کو اسلام کی طرف لانا ہے، برے اعمال کو لوگوں سے چھڑوا کر انہیں اچھے اعمال کی، اچھے کاموں کی شاہراہ پر ڈالنا ہے، اور ان کے اخلاقیات جو برے اخلاقیات تھے ان کو اچھے اخلاق کے اندر تبدیل فرمانا ہے، اور جو آپ کا وعظ، آپ کا ارشاد اور آپ کا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر رہا، اس کو انشاءاللہ آج ہم بالخصوص جو ہے وہ اس پر گفتگو کریں گے، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی برائی سے بچنے اور دوسروں کو بچانے اور خود نیکی کرنے اور دوسروں کو نیکی کا حکم دینے کی بھی اللہ ہمیں سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ خلیل بھائی ہمارے ساتھ ہیں، آئیے خلیل بھائی سے کلام سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حصول ثواب کے لیے، اللہ پاک کی رضا پانے کے لیے آئیے کلام میں شامل ہو جائیں، مل کر درود و سلام پڑھیے۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد پڑھیے، صلی علی کریمنا صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے، صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے، صلی علی محمد، جو مریض لا دوا ہو اسے گھول کر پلا دو، کیا نسخہ شفا ہے، صلی علی محمد، اور اس کی نجات ہوگی، رحمت بھی ساتھ ہوگی، اس کی نجات ہوگی، رحمت بھی ساتھ ہوگی، جو پڑھ کے مر گیا ہے، صلی علی محمد، صلی
صلی علی نبینا صلی علی محمد ماشاءاللہ سبحان اللہ. قمر کے دو کیے اگلی سے طاقت اس کو کہتے ہیں. قمر کے دو کیے اگلی سے طاقت اس کو کہتے ہیں. ہوا ایک دم میں عود و شمس قدرت اس کو کہتے ہیں. بنایا ان کو مختار دو عالم ان کے مولا نے. بنایا ان کو مختار دو عالم ان کے مولا نے. خلافت ایسی ہوتی ہے نیابت اس کو کہتے ہیں. خلافت ایسی ہوتی ہے نیابت اس کو کہتے ہیں. خلافت ایسی ہوتی ہے نیابت اس کو کہتے ہیں. شب معراج یہ غل تھا ملائک حور و غلمان میں. شب معراج یہ غل تھا ملائک حور و غلمان میں. حسین ہوتے ہیں سے خوبصورت اس کو کہتے ہیں. حسین ہوتے ہیں سے خوبصورت اس کو کہتے ہیں. ایڈا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں. یار ہو جیا کوئی رب نے بنایا نہیں. آمینہ دا چمتے ارے شان دا تارا قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا. حسین ہوتے ہیں سے خوبصورت اس کو کہتے ہیں. کوئی جو تھے فلک پر طور پر کوئی مگر آقا میرے آقا میرے مولا. کوئی جو تھے فلک پر طور
اس کو کہتے ہیں، سبحان اللہ، بلا سے پہلے آتی ہے مدد تیری، غلاموں پر یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، بلا سے پہلے آتی ہے مدد تیری، غلاموں پر، بلا سے پہلے آتی ہے مدد تیری، غلاموں پر، بلا سے پہلے آتی ہے مدد تیری، غلاموں پر، تیرے صدقے عرب والے عیانت تیرے صدقے عرب والے عیانت اس کو کہتے ہیں، واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہا کرے دل سے، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، تیرے صدقے عرب والے عیانت اس کو کہتے ہیں، بھکاری بن کے اس در پر جو مانگو گے وہ پاؤ گے، ارباب نظر باب اجابت اس کو کہتے ہیں، نہیں ہے اور نہ ہوگا بعد آقا کے نبی کوئی، نہیں ہے اور نہ ہوگا بعد آقا کے نبی کوئی، وہ ہے شاہ رسول ختم نبوت اس کو کہتے ہیں، وہ ہے شاہ رسول ختم نبوت اس کو کہتے ہیں، لگا کر پشت پر مہر نبوت حق تعالیٰ نے انہیں آخر میں
موسیٰ نے جب پوچھا غلامان نبی کو حضرت موسیٰ نے جب پوچھا تو فرمایا خدا نے خیر امت اس کو کہتے ہیں تو فرمایا خدا نے خیر امت اس کو کہتے ہیں رفیق مصطفیٰ صدیق اکبر غار تیرا میں رفیق مصطفیٰ صدیق اکبر غار تیرا میں ہے جان دینے کو آمادہ رفاقت اس کو کہتے ہیں کہ ہے جان دینے کو آمادہ رفاقت اس کو کہتے ہیں کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیے اللہ دے حبیب نال یار ہونا چاہیے سانو یار غار نے دسیا دوستو سب کچھ حضور تو نثار ہونا چاہیے ہے جان دینے کو آمادہ رفاقت اس کو کہتے ہیں کٹا کر سر حسین ابن علی راہ الہی میں شہیدوں کے ہوئے سرور شہادت اس کو کہتے ہیں شہیدوں کے ہوئے سرور شہادت اس کو کہتے ہیں تمہارا سبز گنبد دیکھ کر ہے عرش سکتے میں بلندی کس قدر پائی ہے رفعت اس کو کہتے ہیں فرشتوں یاد رکھنا نام اس آسی کا محشر میں فرشتوں
ماشاءاللہ حضرت مداح حبیب جناب صوفی جمیل الرحمن رضوی خلیفہ اعلیٰ حضرت کا ایک زبردست کلام ماشاءاللہ خلیل بھائی نے ایک جسے یوں بولیں کہ یونیک طرز میں ماشاءاللہ سنایا ہے. یہ طرز کا بھی ایک وسیع میدان ہے ماشاءاللہ. ایک متانت بھی ہو، سنجیدگی بھی ہو، اور اس میں ایک ذوق بھی ہو، تو کیا خوبصورتی جسے یوں بولیں کہ وہ پھر بڑھتی چلی جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے رہنے، سنتے رہنے اور ان کی سنتیں اپناتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. اور اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب فرمائے. آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین. میں چاہوں گا حافظ صاحب حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات پر آج ہم نے بات کرنی ہے، تو ان کے ابلاغ پر کیا آپ کہاں سے شروع کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابلاغ اور تبلیغ جی یہ ہم معنی لفظ ہیں، اور اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو پہنچانا، کنوے کر دینا. دین اسلام کی بنیادی جو چیز ہے، جو بالخصوص اس امت مسلمہ کی خصوصیت ہے، جیسے ابھی ہم کلام میں بھی سن رہے تھے، خیر امت کا جو ٹائٹل جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا فرمایا ہے، اس کا جو آگے جو وجہ بیان فرمایا گئی اس میں یہ بھی ہے کہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر. جی کہ محبوب کے غلاموں تم بہترین امت ہو جی جو لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو. ہاں جی یہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا جی یہ ابلاغ کی ایک صورت ہے. صحیح. ان کا معنی ہوتا ہے پہنچانا. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو گفتگو کے ذریعے پہنچائی جاتی ہیں، جیسے ابھی گفتگو ہو رہی ہے ہمارا مدنی چینل کے جتنے سلسلے ہیں یہ اس گفتگو کے ذریعے ابلاغ کی بہترین صورت ہیں. یعنی ابلاغ کو اور آسان کر لیں ہم جی. تو نیکی کی دعوت آپ کہہ سکتے ہیں، اچھائی کا حکم دینا، اچھی بات بتانا، اور اس کے ساتھ بری بات سے روکنا. یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ ابلاغ کا ایک بہترین کہیں کہ اس کا مترادف لفظ کہا جا سکتا ہے، اس کو وہ ہے. اور اس کے لیے ایک طریقہ کار تو یہ ہے کہ گفتگو کر کے ابلاغ کیا جائے. ایک ہے کہ پریکٹیکلی اپنے عمل کے ذریعے تبلیغ بھی ہوتی ہے. اور یہ بسا اوقات علماء نے لکھا ہے کہ بسا اوقات جو عملی تبلیغ ہوتی ہے، جو کردار ہوتا ہے، کریکٹر ہوتا ہے، یہ قولی تبلیغ سے بڑھ جاتا ہے. اس کا بڑا یہ افیکٹو ہوتا ہے. ایک بندہ جب کسی کو دیکھتا ہے نا، بات کرنا کہتے ہیں بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن جب اس بات پر عمل کرنے کا مرحلہ آئے تو بندہ نہ صرف عمل کرے بلکہ اس کے تمام تقاضوں سمیت عمل جب کرتا ہے تو پھر وہ لوگوں پر بہت جلدی اثر کرتی ہے، لوگ اس کا اثر قبول کر لیتے ہیں. تو ابلاغ اور تبلیغ کا ایک ذریعہ تو گفتگو ہے، دوسرا ذریعہ ہے کہ عمل کے ذریعے کرنا. اور بھی ذرائع ہیں اس کے لیے. تو یہ بنیادی طور پر سمت مسلمہ کی خصوصیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی طرف ارشاد فرمایا، اور حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام علیہ رضوان کو فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبُ، تو یہاں بھی تبلیغ کا صیغہ یوز ہوا ہے کہ جو یہاں موجود ہے وہ دوسروں تک اس بات کو کنوے کر دے، پہنچا دے. تو صحابہ کرام نے کمال اس پر عمل کر کے دکھایا اور دنیا بھر میں پھیلے، اور اسی کی بہاریں اور برکتیں ہیں. یہ ابلاغ اور تبلیغ کی ہی برکت ہے کہ آج الحمدللہ ہم مسلمان کہلاتے ہیں. دنیا بھر میں اگر ہم دیکھیں تو جہاں پر بھی دین اسلام پہنچا ہے اس کا سبب کیا ہے؟ ابلاغ اور تبلیغ. ماشاءاللہ یہ بنیادی فیکٹر رہا. اب اس کے لیے جیسے ہمارے اسلاف نے اس کو لیا، تابعین کے دور سے چلا، پھر اولیاء کرام نے بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے جو مظہر ہیں، انہوں نے اپنے کردار و عمل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو ڈھالا، اور اپنے حسن اخلاق کے ساتھ، اپنے ایٹیٹیوڈ کے ساتھ، اچھے رویے کے ساتھ دشمنوں کے دلوں میں گھر کر لیا. سبحان اللہ. اور لوگ دین کے قریب آتے چلے گئے، اور یوں دین اسلام کا دائرہ وسیع ہوتا چلا گیا. مسلمان تاجر، تجارت بہت اہم چیز ہے. اگر ہم اسلامی پوائنٹ آف ویو سے یوں دیکھیں، ایک تو کسب حلال کے لیے، اپنے دنیاوی بہتری کے لیے لوگ کرتے ہیں، یہ بالکل اچھا ہے، لیکن جو اس کے اندر ایک دینی پہلو ہے وہ یہ ہے، اگر تاجر ہو، امانت دار ہو اور راست گو ہو، یعنی سچ بولنے والا ہو، تو وہ جو تبلیغ کرتا ہے نا سلمان بھائی،
وہ یعنی وہی بات ہے کہ اس کا عمل تبلیغ کر رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو ہمارے تاجروں نے، ہمارے اسلاف میں جو بزرگان دین گزرے، وہ تجارت کے لیے دنیا بھر میں گئے اور جہاں گئے وہاں جا کر انہوں نے اس دین اسلام کو پہنچایا. تو ابلاغ اور تبلیغ یہ دین اسلام کا ایک بنیادی وصف ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نیا نبی تو نہیں آنا، تو اس کے بعد یہ اب ذمہ داری امت کے سپرد کر دی گئی. جی. پھر امت اس کو نبھا رہی ہے اور اس کا سبب ابلاغ اور تبلیغ. ماشاءاللہ. اور حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے مبارک زمانے میں یہی کام جو ہے وہ کیا ہے، اور یوں کہہ لیں کہ اس پورے جو ہے وہ خطے کے اندر ایک اسلام کی شمع کو جو ہے وہ روشن فرمایا ہے. یہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ اپنے عرفان حفیظ بھائی لوگ یہ بھی کہتے ہیں یار آپ اپنا کام کریں، ہمیں اپنا کام کرتے رہیں. اس طرح کی بھی ایک پبلک ہوتی ہے. بھئی آپ کا جو نظریہ آپ نے رکھنا ہے آپ رکھیں، ہمیں اپنا نظریہ رکھنے دیں. کیا کہیں گے آپ اس میں؟ مجھے آپ کی بات سے وہ بخاری شریف کی روایت یاد آ گئی. جی. کتاب الشہادت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان اس طرح لکھا ہوا ہے، اپنے الفاظ میں اس کو عرض کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ ایک شخص مداہن دین کے کام میں سستی کرنے والا جی. اور اللہ کی حدود کو قائم کرنے والا. فرمایا ان کی مثال لوگوں کی طرح ہے کہ جنہوں نے کشتی میں سفر شروع کیا، انہوں نے اس کی منزلیں پورشن آپس میں ڈیوائیڈ کر لیے. ایک کو ملا اوپر والا پورشن، دوسرے کو نیچے والا پورشن ملا. جب نیچے والے کو پانی کی حاجت ہوتی تو وہ جب اس کے لیے اس کو اوپر جانا پڑتا تھا. جب وہ اوپر جاتا تو لوگوں کو تکلیف اور ڈسٹربنس ہوتی اس کے آنے سے. تو نیچے والے نے ایک دن کیا کیا، اس نے کلہاڑا لیا اور یہ ارادہ کیا کہ میں چونکہ کشتی پانی پر چلتی ہے تو میں اس میں سے سوراخ کر کے پانی یہاں سے لے لوں گا. اب ایگزامپل دی گئی حدیث پاک میں اور فرمایا گیا کہ وہ جو اوپر والے ہیں اب اگر اس کو روکتے ہیں اور اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں تو یہ خود بھی بچے گا اور یہ خود بھی محفوظ رہیں گے، یہ بھی محفوظ رہے گا. اور اگر یہ لوگ اس کو کہتے ہیں یہ اس کی مرضی ہے جو مرضی کرتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ رزلٹ یہ ہوگا کہ وہ خود تو ڈوبے گا، ساتھ ان کو بھی ڈبولے گا جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اوپری والی فلور میں ہیں. تو یہ ایک بہترین ایگزامپل ہے کہ اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ صرف مجھے اپنے آپ کو ہی دیکھنا ہے اور دوسروں کی پرواہ نہیں کرنی، تو پھر ایسا ہوتا ہے سلمان بھائی کہ برائی جب پھر اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے. پھر وہ بڑھتے 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 ان لوگوں کے گھروں تک پہنچ جاتی ہے جو کہتے ہیں کہ ہمیں کیا پڑی ہے. اور یہ جتنا معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں یہ بگاڑ اور فساد ایسا نہیں ہے کہ لوگ رات کو سوئے تھے تو بالکل نیک صالح طبیعتیں تھیں، سب طرف امن و سلامتی کا معاملہ تھا، بس رات کو سوئے صبح اٹھے تو سب فساد آ گیا. ایسا نہیں ہوا. جب یہ معاملہ ہو گیا کہ مجھے اپنے آپ کو ہی دیکھنا ہے، دوسرے کی پرواہ کرنا چھوڑ دی گئی، دوسرا کیا کر رہا ہے، دوسرا کیسے کر رہا ہے، مجھے اس کی حاجت نہیں ہے، جب یہ معاملہ ہوا تو پھر رزلٹ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج برائیاں کہاں تک پہنچ رہی ہیں. اور درست فرمایا آپ نے عرفان حفیظ بھائی، اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. مجھے یہ بتائیں، میں ایک اس طرح جو سوچ رہا ہے اگر کوئی یا کسی کے ذہن میں اس طرح کی بات ہے، اس سے کویشچن ہے کہ اگر کسی کو آگ لگی ہو، اللہ میں دیکھ رہا ہوں کسی بندے کو آگ لگی ہوئی ہے، تو آپ مجھے کیا سجیسٹ فرمائیں گے؟ آپ مجھے کیا مشورہ دیں گے؟ کہ آپ مجھے کہیں گے ارے چھوڑو اس کو، اسے آگ لگی ہوئی ہے، تمہیں تو کوئی تجربہ بھی نہیں ہے، تمہیں تو کوئی ایسی ٹریننگ بھی نہیں ہے. جبکہ تجربہ ٹریننگ ہے یا نہیں ہے اس کو تو ابھی سائڈ پہ کریں. مدنی چینل میں ہمارا ایک دفعہ اس طرح کا ایک سیشن ہوا تھا فائر اینڈ سیفٹی کے حوالے سے، تو مجھے اس میں ایک دو میں نے بھی شرکت کی الحمدللہ. تو یوں ایک اس حوالے سے کچھ نہ کچھ تو ہاؤ نو حاصل ہوتی ہے الحمدللہ. اچھی اس طرح کی ٹریننگز میں اگر بندہ بیٹھتا ہے تو. بہرحال آپ مجھے کیا کہیں گے؟ چھوڑو یار اس کو آگ لگی ہے، تم جاؤ گے کہیں تمہیں بھی لگ گئی تو آپ بولیں گے؟ نہیں بولیں گے نا. نہیں، تمہیں اسے بچانا چاہیے. بچانا چاہیے، کیسے بچانا چاہیے؟ یا تو کوئی جو ہے چیز پانی اس کے اوپر ڈال دو، آگ بجھ جائے. یہ کچھ بھی نہیں ہے تمہارے پاس، کسی کو فون کر کے بتا دو کہ بھئی یہ مسئلہ ہو گیا، فلاں گھر میں آگ لگ گئی ہے، فون کر کے فائر بریگیڈ والوں کو بتا دو. جی کیا بولیں گے ارے چھوڑو یار ان کے گھر میں آگ لگی ہوئی لگی رہنے تو بھائی آپ اپنا کام دیکھیں، آپ ان کا اپنا کام ہے، ان کا اپنا کام. بولیں گے؟ نہیں بولیں گے نا. یوں ہی اور اس کی آپ جو ہے وہ مثالیں لیتے جائیں. کسی کا بچہ کنویں میں گر رہا ہو، یہ ایک نقصان ہے نا. آپ بولیں گے ارے چھوڑو بھائی اس کا بچہ گرتے ہیں تو گر رہا ہے، وہ جانے اس کا کام جانے، تمہیں کیا تکلیف ہے بھائی؟ نہیں، اس کو بچاؤ، انسانی جان ہے، اس کو بچایا جائے تاکہ اس کو بھی، اس بچے کو بھی اور اس کے ماں باپ کو بھی ایک بڑے نقصان سے کیا کیا جائے؟ بچایا جائے.
دنیاوی آگ تو دیکھیے یہ بجھ بھی جاتی ہے، اس سے اگر بندہ اللہ نہ کرے جل جائے تو اس کے بچنے کے چانسز بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے باوجود ہم جو ہے وہ ترغیب دلاتے ہیں لوگوں کو کہ آپ ایسے افراد کی جو ہے وہ ہیلپ کریں جو پرابلم کے اندر ہیں، جو مشکل کے اندر ہیں۔ دنیا کی آگ میں کوئی جل رہا ہو تو اس کو ہم جو ہے وہ ریسکیو کرنے یا اس کی ہیلپ کرنے یا اس کی مدد کرنے کی طرف جو ہے وہ قدم بڑھائیں، اور جو اپنے آپ کو جہنم کی آگ پر پیش کر رہا ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب و جلال کو ابھار کر جہنم کی سزا اور جہنم کی آگ یہ جو ہے وہ اپنے لیے حلال کر رہا ہو، تو کیا اس کو ہمیں روکنا نہیں چاہیے؟ یہ جہنم کی آگ میں نہ جلے، یہ برا کام کر رہے اس کو روک لیں تاکہ جہنم کی آگ میں نہ جلے، بالکل روکنا چاہیے۔ اور یہ روکنا اس لیے ہے، دیکھیے ایک حافظ صاحب، میں ایک بات پر مزید بھی غور کر رہا ہوں، میں چاہوں گا آپ اس کو بھی لیں۔ ایک حافظ صاحب یہ ہے جو ہماری اپنی بنائی ہوئی ایک یوں بولے بات ہے، یا ہمارا اپنا ایک فلسفہ ہے، جیسے یہ فلسفہ بھی اس کو آپ میں اتنا ہی رکھتا ہوں کہ اپنے ذہن کا بنایا ہوا ہے، ورنہ اس کے لیے شدید الفاظ بھی یوز کیے جا سکتے ہیں۔ بہرحال ہم اس کو یوں بولیں کہ ذرا پولائٹنس والے انداز میں لے کر چلتے ہیں، بات سمجھ میں آنی چاہیے، صحیح، ٹھیک ہے۔ مقصود جو ہے وہ کسی کو ذلیل کرنا نہیں ہے، کسی کو ٹارچر کرنا نہیں ہے، مقصود ہمارا نیکی کی دعوت دینا، ایک درست پیغام پہنچانا اور اپنے اخلاق و کردار کی جو ہے وہ بہتری کی طرف آنا ہے۔ تو بات یہ حافظ صاحب ایک ہماری اپنی سوچ ہے، ارے چھوڑو یار، ارے کرنے دو بھائی یار، تمہیں کیا ہے، ایک یہ ہے، اور ایک اللہ اور اس کے رسول کا دیا ہوا حکم، بالکل ٹھیک ہے جی۔ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، یہ فرمایا کہ بھئی اللہ بولے نیکی کا حکم دو، ٹھیک ہے، اور برائی سے منع کرو۔ اصلاح کے احکام قرآن کریم میں کئی آیات میں موجود ہیں۔ خیر امت اسی لیے کہا گیا کہ نیکی کی دعوت دینے والے اور برائی سے روکنے والے ہیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے والوں کے اندازوں میں سے یہ انداز ہونا چاہیے، اور سورہ توبہ میں بھی اس کو بیان کیا گیا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ یہ مومنین کے اوصاف بیان کیے گئے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، نیکی کی دعوت دیتے ہیں، اچھائی کا حکم دیتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں جی۔ اس کے برعکس یہ منافقین کی سوچ اور منافقین کا انداز بیان کیا گیا کہ یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم، کہ ان کے ہاتھ بھی بندھے رہتے ہیں، خرچ بھی نہیں کرتے اللہ کی راہ میں، اور اس کے علاوہ ان کا انداز کیا ہوتا ہے کہ یہ اچھائی کا حکم دینے والے نہیں ہوتے بلکہ برائی کو پھیلانے والے ہوتے ہیں، ایسی بات، اور اچھائی کو روکنے والے ہوتے ہیں۔ تو مومن کو چاہیے کہ اپنے منصب کو پہچانے، اپنے ایمان کی حرارت کو پہچانے، اور اس کے ایمان کی حرارت میں سے ہی یہ ہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی محسوس ہو کہ یہ غلط کام ہے۔ اگر اس کو نافرمانی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں فرق ہی محسوس نہیں ہو رہا تو پھر ایمان کو ٹٹولنا چاہیے کہ ہم کس درجے پر ہیں، کیونکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین میں سے یہ بھی ہے کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو کوئی شرعی طور پر ناپسندیدہ بات کو دیکھے تو اس کو چاہیے کہ اس کو اپنے ہاتھ سے بدل دے، اور اگر اس کی استطاعت نہیں رکھتا تو فبی لسانی ہی، اپنی زبان سے بدلے، کچھ کہے تو کہ برائی کو برا تو کہے، اچھائی کو اچھا تو کہے، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو ارشاد فرمایا گیا فَبِقَلْبِهِ، اپنے کم از کم دل میں تو برا جانے، اور اس کو فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا کمزور درجہ ہے۔ لیکن یہ ہو تو صحیح کہ برائی مجھے برائی نظر آئے، میں برائی کے پھیلنے کا ذریعہ نہ بنوں بلکہ اچھائی کے پھیلنے کا ذریعہ بنوں۔ کئی آیات اس تناظر میں ہم دیکھیں تو یہ قرآن موجود ہیں، بالکل۔ تو میرا یہ خیال ہے حافظ صاحب، بلکہ میرا کیا خیال ہے، ایک مسلمان کے لیے جو بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی منشا یا اپنی عقل کے مطلب گھوڑے دوڑانے کی بجائے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو پریفر کرے۔ کیا فرمائیں گے؟ بالکل سلمان بھی، جب کوئی شخص مسلمان ہو ظاہر سی بات ہے کہ مسلمان ہونے کا مطلب محض صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے زبان سے کچھ کلمات کو ادا کر لیا،
تو آپ مسلمان ہو گئے، بلکہ اس کے جو تقاضے ہیں نا ان پر بھی عمل کرنا ہے۔ ہم جب کسی ملک کے اندر یہ کامل مسلمان بننا ہے تو یہ سارے کام کرنے ہیں۔ بالکل، دیکھیں ہم جب کسی ملک کے اندر رہائش اختیار کرتے ہیں تو ہم ایک جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ ایک ذمہ داری قبول کرتے ہیں کہ یہاں کے جو اصول ہیں، قواعد ہیں، قوانین ہیں، میں اس کے مطابق زندگی گزاروں گا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کسی ملک کی شہریت اختیار کر لی تو بس اب آپ وہاں کے شہری ہو گئے، آپ کو سرٹیفکیٹ مل گیا، اس کے بعد آپ جو چاہیں کرتے پھریں، ایسا نہیں ہوتا۔ بلکہ آپ جہاں جس ملک جس شہر میں رہ رہے ہیں وہاں ساتھ ساتھ یہ ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے کہ اگر آپ پاکستانی ہیں تو آپ پاکستان کے رولز اور جو قوانین ہیں، اصول قاعدے قوانین ہیں، ان کو بھی آپ نے فالو کرنا، اس کو آپ توڑ نہیں سکتے۔ جب آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا الہ، اپنا خالق مان لیا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنا رسول، اپنا رہبر، اپنا رہنما، اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول تسلیم کر لیا، جب آپ کے امتی بن گئے، اس بات کا اقرار کر لیا، تو اب آپ پر کچھ ذمہ داریاں عائد ہو گئی۔ وہ ذمہ داریاں کیا ہیں کہ خود بھی نیک بنوں گا اور دوسروں کو برائی سے منع کروں گا، دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دوں گا، اپنے اہل و عیال کو بھی، دیگر مسلمانوں کو بھی، رشتہ داروں کو بھی۔ یہاں یہ نہیں ہے کہ جو جی میں آئے گا وہ کروں گا، نہ، یہ تو آپ کسی ملک کے اندر رہتے ہوئے نہیں کر سکتے۔ چہ جائے کہ بندہ اسلام کی سلطنت میں داخل ہو جائے، اللہ تبارک تعالیٰ کی سلطنت میں داخل ہو جائے اور پھر وہ کہے کہ میں اپنی مرضی کروں گا۔ نہیں، اپنی مرضی نہیں کر سکتا، کچھ اصول قاعدے قوانین ہیں، اپنی مرضی کہاں کرنی ہے اس کا بھی شریعت نے ہمیں بتایا ہے۔ لیکن ہر جگہ ظاہر سی بات ہے ایسا نہیں ہوتا، نو پارکنگ میں آپ جا کے کہیں نہیں جی میں تو گاڑی کھڑی کروں گا، میری مرضی ہے۔ آپ جو ہے کسی کورٹ کے سامنے اور جو اس طرح کے ادارے ہوتے ہیں اس کے آپ نے نہیں جی میں تو یہیں کھڑی کروں گا، تو لوگ آپ کو یہ نہیں کرنے دیں گے۔ آپ کہیں گے جناب آپ کی مرضی کی ایک حدود ہے، وہاں آپ اپنی مرضی چلا سکتے ہیں، یہاں آپ کی مرضی نہیں چلے گی، یہاں اصول قاعدے قوانین ہیں، ان کو آپ کو فالو کرنا پڑے گا۔ تو اسلام نے ہمیں الحمدللہ رب العالمین، دیکھیں اسلام انسانوں کو نا مہذب بناتا ہے، مہذب بناتا ہے، تہذیب سکھا رہا ہے، کہاں کیا کرنا ہے یہ ہمیں اسلام سکھا رہا ہے، اسلام بتا رہا ہے۔ آپ نے کہاں اپنی مرضی کرنی ہے، کھانے پینے کے معاملات ہیں، دیگر ہیں، یہ اس طرح کے جو چیزیں ہیں، مثال کے طور پر آج میں دال نہیں کھانا چاہتا، ٹھیک ہے جی آپ کی مرضی، آپ گوشت کھا لیں، ٹھیک ہے آپ کی مرضی، اس پر شریعت آپ کو کوئی جو ہے وہ قدغن نہیں لگا رہی، آپ کو منع نہیں کر رہی۔ لیکن بعض معاملات وہ ہیں جہاں شریعت آپ کو روکتی ہے، منع کرتی ہے، اور اس روکنے اور اس منع کرنے میں بھی ہماری اپنی بھلائی ہوتی ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یا تو ہماری اپنی مثال کے طور پر جو شخص ہے اس کی اپنی بھلائی ہے، معاشرے کی، اس کے گھر بار کی، اور دیگر مسلمانوں کی سیفٹی ہے اس کے اندر، اس لیے اس کو اس بات سے منع کیا جاتا ہے۔ دیکھیں کوئی بھی شخص جو ہے وہ کوئی اس طرح کا کام اپنے گھر میں، اپنے گلی محلے میں، جو مثال کے طور پر ویسے ہم لوگ جو گناہ ہے اس کی زیادہ اہمیت ہے کہ بندہ اس کو ترک کرے، چھوڑے، لیکن اگر گھر کا کوئی ایک فرد ہیروئن کا نشہ کرنے لگ جائے، اس کو منع کریں گے لوگ یا اس کو جو ہے وہ آزاد چھوڑ دیں گے؟ مثال کے طور پر کسی کا بیٹا ہے یا کسی کا بھائی ہے، گھر کے اندر رہتے ہیں 8 10 4 6 افراد، ایک جو ہے اس عادت میں لگ گیا، اب آپ کیا کہیں گے؟ اس کو اس کی مرضی کرنے دیں گے یا آپ منع کریں گے؟ منع کرتے ہیں اس لیے تاکہ یہ وبا، یہ مرض، یہ بیماری، یہ گندی عادت آپ کے دیگر بچوں کی طرف منتقل نہ ہو جائے۔ آپ اس کو منع کر کے دوسروں کو سیکیور کر رہے ہیں، دوسروں کو بچا رہے ہیں۔ ایسے ہی اسلام ہمیں بری باتوں سے منع کرنے کا حکم دیتا ہے کہ آپ اس ایک کو منع کر دیں تاکہ باقی سارے کے سارے جو ہے وہ بچ جائیں، وہ جو ہے محفوظ رہیں، معاشرہ اچھا ہو، لوگوں کا امن تباہ نہ ہو، سکون تباہ نہ ہو، اور اللہ تبارک تعالیٰ اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق لوگ زندگی گزاریں۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام، ان کا بھی مشن یہ ہوا کرتا تھا، لوگوں کو برائیوں سے منع کرنا۔ ایسے لوگ غافل ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جی وہ بس آپ اپنے ساتھ جو ہے وہ آپ جو کرنا ہے خود کیجئے، ہمیں کسی چیز کا پابند مت کیجئے۔ نہ، یہ جو میں آپ کو منع کر رہا ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے، یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اور جو اللہ تبارک تعالیٰ نے مومنوں کو مومنوں کا اولیاء فرمایا ہے، خیر خواہ فرمایا ہے، مددگار فرمایا ہے، تو جیسے کوئی شخص کنویں میں گر رہا ہو اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کی جان بچانا بندے پر لازم ہے، بلکہ بعض اوقات تو فرض ہے
حتیٰ کہ یہ وہ کام ہے کسی بندے کی جان جا رہی ہے, گر جائے گا کنویں میں, نماز توڑ دینے کی اجازت ہے شریعت نے. سلمان بھی اس قدر اہمیت ہے کہ اس بندے کو نماز توڑ دینے کی اجازت ہے. پتہ ہے کہ کنویں میں گر کے مر جائے گا, نابینا شخص نظر نہیں آ رہا, تو اب نماز پڑھنے والے پر لازم ہے کہ نماز کو توڑ کے اس کی جان بچائے. یہاں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میری مرضی ہے یا اس کی مرضی ہے, جدھر جائے. جب شریعت آپ کو اس بات کی اجازت دے رہی ہے, اتنا پابند کر رہی ہے, تو جب ایک مسلمان بھائی, ہم تو کسی چینی کا شاپ پر پڑ جائے نا سلمان بھائی, یا آٹا لے کے جا رہا ہے اور سوراخ ہو گیا, وہ گرتا جا رہا ہے, تو مسلمان, اللہ تبارک و تعالی نے بندے کی فطرت میں یہ بات رکھی ہے, اس پر بھی بندہ صبر نہیں کرتا. وہ یہ نہیں کہتا یار اس کا ضائع ہو رہا ہے ہونے دے, بلکہ فوراً آواز دے کے کہتا بھائی یہ چینی گر رہی ہے, آپ کا آٹا گر رہا ہے, آپ اس کو سنبھالیں, نقصان سے بچائیں. اور ایک بندہ جہنم کی طرف دوڑا چلا جا رہا ہے اور ہم اس کو ہاتھ نہ پکڑیں, اس کو منع نہ کریں, جو شریعت نے بتایا ہے. بعض اوقات ہاتھ پکڑنے کا بھی شریعت نے فرمایا کہ ہاتھ پکڑ کے روک لو, بعض اوقات یہ فرمایا نہیں زبان سے روک لو, بعض اوقات یہ فرمایا نہیں دل ہی میں جو ہے وہ اکتفا کیا جائے. تو جس بندے کا جو منصب ہے شریعت نے اسی کے مطابق جو ہے ہمیں حکم دیا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہ السلام ہوں یا بعد میں ان کا فیضان حاصل کرتے ہوئے اولیاء کرام ہوں, وہ اسی انداز میں لوگوں کو اپنے قریب آتے بلاتے اور اسلام کا جو ہے انہیں خیر خواہ بنایا کرتے تھے. حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ کا مبارک انداز یہی ہے, آپ نے آ کے دیکھیں لوگوں کو جمع کیا, مسجد بنا لی, لوگ نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں, سلسلہ جو ہے یوں تبلیغ کا جاری ہے. لوگوں کو اپنے عمل کے ذریعے, کردار کے ذریعے, اپنی جو ہے وہ گفتار کے ذریعے, گفتگو کے ذریعے لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا گرویدہ بنا رہے ہیں. سبحان اللہ, یہ اولیاء کرام کا طریقہ رہا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا, یہ دونوں ہماری زندگی کے اندر بھی ہونا چاہیے کہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کریں, اور گھر والوں کو بھی نیکی کا حکم دے سکتے ہیں اور برائی سے منع کر سکتے ہیں, بلکہ شاید پہلے گھر والوں کو جو ہے وہ نیکی کا حکم دینا چاہیے اور برائی سے منع کرنا چاہیے. اور اس کے لیے انسان کا اپنا کردار بھی اچھا ہونا چاہیے اور اپنے اعمال بھی اچھے ہونے چاہیے, تو پھر اس کے یوں کہہ لیجئے کہ اثر میں اضافہ ہوتا ہے, ثمرات بڑھ جاتے ہیں, اس کا بینیفٹ فائدہ جو ہے بڑھ جاتا ہے. امیر سنت فرماتے ہیں نا کہ ترغیب دلانے کے لیے سراپا ترغیب بننا پڑتا ہے. داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو یہاں پر دین اسلام کی شمع کو روشن فرمایا, تو اس میں ایک بہت بڑا جو یوں کہیں کہ ایک ڈومینیٹڈ جو ہے وہ پہلو, یہ آپ کا اپنا کردار بھی تھا, یہ آپ کی اپنی سیرت بھی تھی. تو سیرت اچھی ہونی چاہیے, جبکہ ہمارے یہاں صورت پر زیادہ غور کیا جا رہا ہے, سیرت پر دھیان ہونا چاہیے. اور صورت تو یہ جن کی قیامت میں اچھی ہوگی وہی کامیاب قرار پائیں گے. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. آپ کی کال سے شامل کرتے ہیں, پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. جی قمر اطاری سرگودا 71 شمالی سے. سلمان بھائی, آج کے سلسلے کا جو موضوع ہے داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ, اللہ تبارک و تعالی ان کا فیض ہمیں نصیب فرمائے اور ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی سعادت عطا فرمائے. سلمان بھائی, ہمارے خلیل بھائی سے عرض تھی کہ میرے بچوں کے نانا ابو جو 1 ہفتے سے شدید بیمار ہیں, بخار اور ان کو ہجکی آج 4-5 دن ہو گئے, رک نہیں رہی. خلیل بھائی سے عرض ہے کہ کوئی علاج عطا فرما دے, جزاک اللہ خیرہ, اور صحت کی دعا بھی فرما دے. آمین. اللہ پاک صحت سلامتی اور عافیت عطا فرمائے. آمین. جی کھلے آگ صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی اچھا پروگرام ہے, بہت اچھا چل رہا ہے, ہمیں کو اچھی سی نعت سنا دیں, جزاکم اللہ خیرہ. بڑی مہربانی جی, بہت شکریہ. چلیں جی میسیج پڑھ لیتا ہوں. تو کہہ رہے ہیں کہ رات کو سوتے وقت بچہ جو ہے وہ بستر گیلا کر دیتا ہے, اس کا بھی کوئی حل بتائیں, اللہ رحمت فرمائے. عبدالحبیب بھائی کا کلام سنائیں, فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر. یہ ہیں جی ثناء اللہ حسینی لاڑکانہ سندھ سے. ارے واہ جی واہ, سبحان اللہ, حسینی فقیر ہیں آپ, کیا بات ہے. کہہ رہے ہیں کہ جی کلام سنائیں, راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی. ماشاءاللہ, آباد رہیں. بہت شکریہ آپ کے میسیج کے لیے. یہ ہیں جی محمد عمیر بھائی ہیں رحیم یار خان سے, بہت شکریہ. خلیل بھائی, آپ بہت پیارے کلام پڑھتے ہیں, بڑی مہربانی, بہت شکریہ جی. یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا نام ہے ان کا, نام لکھ دیا کریں شروع میں تاکہ میں آپ کا نام کم از کم ضرور اناؤنس کر دوں. میسیج بعض اوقات لینا ہوتا ہے, بعض اوقات میسیج لینے کی پوزیشن میں بندہ نہیں ہوتا, دونوں طرح کے کام ہوتے ہیں جی. محمد ابو بکر بھائی ہیں سرگودا سے,
بہت شکریہ آپ کے میسیج کے لیے بھی، اللہ آپ کو برکت دے۔ بنت عبدالقادر میاں چنوں سے، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے، بہت شکریہ۔ یہ ہیں جی کلام سنا دیں مینو شوق مدینے جاون دا، ٹھیک ہے جی۔ شامل اتاری ہیں جنوبی پنجاب سے۔ جنوبی پنجاب تو ہمارا بہت بڑا ہے، یہ میرا خیال ہے یہ رحیم یار خان سے شروع ہوتا ہے جنوبی پنجاب جو ہے، رحیم یار جی، ادھر سے ملتان، ڈیرہ غازی خان، راجن پور، اور اس کے بعد بہاول پور، یہ مطلب سارا یہ ایریا ساری اس میں آتی ہے، تو بہت بڑا ہے جی جنوبی پنجاب ہمارا، ماشاءاللہ۔ چلیں آپ نے میسیج کیا ہے جی، نمائندگی کر رہے ہیں جی ہاں جی، خیر مرشد ہو تو ایسا ہو، یہ کلام سنائے، بہت شکریہ، اللہ برکت دے۔ آپ دانتوں کا پیلا پن دور ہو جائے اس کے بارے میں کچھ بتائیں، ٹھیک ہے جی۔ مسجد میں جانا ہوتا ہے اور پسینے سے سمیل بہت آتی ہے، کیا کریں؟ کوئی حل بتائیں۔ خلیل بھائی میسیج ہے یہ، اس پر آپ کمنٹ کریں گے انشاءاللہ۔ چلیے آگے میں میسیج اور پڑھ لیتا ہوں جی۔ بنت الطاف لاہور سے، نعت سنا دیں اگر قسمت سے میں ان کی گلی میں خاک ہو جاتا۔ واہ سبحان اللہ، یہ کلام سنا دیں۔ غلامان محمد جو ہیں، غلامان محمد کا کفن میلا نہیں ہوتا، یہ سننا ہے آپ کو، ٹھیک ہے جی۔ مرحبا، بہت شکریہ کال کرنے والوں کا بھی، میسیج کرنے والوں کا بھی۔ اور یہ ہیں جی سلمان بھائی عارف چکوال سے، پلیز مجھے بھی مشتاق مرحوم کی آواز میں درود تاج سنا دیں، ٹھیک ہے جی۔ مرحبا، اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے جی۔ محمد الیاس سرگودا سے، تو یہ خارش کا علاج بتا دیں کہ اس کا کیا علاج ہوگا؟ اللہ آپ کو صحت عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے۔ نماز میں بڑا پرابلم ہو جاتا ہے، خارش وغیرہ ہونا حافظ، اللہ صحت عطا فرمائے، جاتا ہی رہتا ہے جی، خشوع تو بندے کا ساتھ ڈسٹرب ہوتا ہے، اللہ 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 توجہ، اللہ رحمت فرمائے جی۔ بتائیں کہ مسائل معلوم نہ ہو تو کئی دفعہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ نماز ہی بندہ توڑ دیتا ہے، عمل کثیر کرے گا تو نماز چھوٹ جائے گی اس میں، اللہ خیر فرمائے۔ تو یہ اس کا علاج بندہ اس نیت سے اگر جو ہے وہ پوچھے اور کرے کہ مجھے نماز میں، عبادت میں یکسوئی ملے گی، ایک کنسنٹریشن ملے گی، تو یہ اچھی نیت کے ساتھ یہ عمل کار ثواب بن جائے گا انشاءاللہ۔ تو ہم آپ کو اسی نیت سے بتائیں گے کہ آپ کی عبادات میں آپ کو خشوع و خضوع نصیب ہو جی۔ محمد عدنان اتاری ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سلمان بھائی سے یہ گزارش ہے کہ مدینہ یاد آیا ہے، یہ کلام سنا دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ بڑی مہربانی، بہت شکریہ جی۔ میرا خلیل بھائی سے یہ سوال ہے کہ مجھے بہت ہی پرانی قبض ہے، بہت زیادہ دوائیاں کھا کے ٹھیک نہیں ہو رہی، براہ مہربانی کوئی اچھا سا علاج بتا دیں۔ میں جو بھی گرم چیز کھاتا ہوں فیس پہ دانے نکل آتے ہیں اور چہرہ بھی تھوڑا تھوڑا بلیک ہو جاتا ہے، جب فیس دھوتا ہوں تو وائٹ ہو جاتا ہے، فیس پہ دانے نکل آتے ہیں کچھ بھی گرم چیز کھاؤں تو۔ اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے جی۔ محمد رضوان اتاری، میری نعت خواں اسلامی بھائی سے گزارش ہے کہ اعلیٰ حضرت کا کلام محمد مظہر کامل ہے، حق کی شان عزت کا سنا دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ مرحبا جی۔ میں محمد سلیم میرا نام ہے، پاکستان آرمی سے میرا تعلق ہے۔ ویسے میں یہ پتہ کرنا تھا کہ میری 4 بیٹیاں ہیں، تو میرے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں، اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا عطا فرمائے، اور میرے لیے خصوصی دعا کرنا۔ آمین آمین آمین، اللہ آپ کی بیٹیوں کو بھی زندگی اور سلامتی عطا فرمائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی 4 شہزادیاں تھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو یہ چلیں ایک اچھی نسبت تو یہ ہے ہی ہے۔ تو انشاءاللہ روحانی علاج اس کا کیا ہے، کوئی وظیفہ پڑھنے کا، یہ خلیل بھائی آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ جی۔ خلیل بھائی فرمائش پوری کر دیں، پہلے میرا خیال ہے ایسا کرتے ہیں، پہلے فرمائشی لے لیتے ہیں جی، اور پھر ان کو ناظرین کو ایک مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں، پھر علاج بھی جو ہے نا وہ ہو جائیں گے۔ خلیل بھائی کچھ فرمائشیں پوری کر لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر قسمت سے میں ان کی گلی میں خواب ہو جاتا، میں کون کا سارا، میں کون کا سارا،
چومے کبھی دکھتی نہیں آنکھیں جو نام مصطفیٰ چومے کبھی دکھتی نہیں آنکھیں پہن لے پیار جو ان کا وہ من مہلا نہیں ہوتا غلامان محمد کا کفن مہلا نہیں ہوتا ایکو تانگ مدینے جان دی کوئی دل وچ حسرت ہور نہیں بس آقا تیری مرضی ساڈا تے کوئی زور نہیں بس آقا تیری مرضی میرا تے کوئی زور نہیں میرا دل کہتا حوصلہ رکھ آقا دا بلاوا آوے گا میرا دل کہتا حوصلہ رکھ آقا دا بلاوا آوے گا پر کی کریے بے صبری دا دل وچوں جاندا چور نہیں بے چین دل کو آقا سمجھا بجھا کے رکھا بے چین دل کو اب تک سمجھا بجھا کے رکھا مگر اب تو اس سے آقا نہیں انتظار ہوتا راز وہ بلائیں گے یہ یقین تو ہے لیکن جانے کون سے سن میں کون سے مہینے میں پر کی کریے بے صبری دا دل وچوں جاندا چور نہیں بس آقا تیری مرضی ساڈا تے کوئی زور نہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کلام بھی شامل ہوا آئیے آپ کو ایک پیکی دکھاتے ہیں برکت کیسے ملے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین ہم موجود ہیں سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے کہ ایک سیگمنٹ برکت کیسے ملے میں برکت کیسے ملے اس کے حوالے سے ہم جانا کرتے ہیں اس سیگمنٹ کے اندر اور آج ہم بات کریں گے صلہ رحمی سے متعلق برکتیں پانے کا ایک بہترین سبب صلہ رحمی کرنا ہے تو صلہ رحمی کریں
اور برکتیں پائیں، آج اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ چنانچہ مسند ابو یعلا کی حدیث مبارک ہے، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ صدقہ اور صلہ رحمی سے اللہ پاک عمر میں برکت دیتا ہے اور بری موت کو دفع کرتا ہے اور ناپسندیدہ اور قابل احتراز شے کو دور کر دیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، پتہ چلا حدیث مبارک سے کہ صلہ رحمی کرنے سے اللہ رب العالمین ایسی ایسی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ الترغیب والترہیب کے اندر حدیث مبارک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے یہ بات پسند ہو کہ اس کی عمر دراز ہو، رزق میں کشادگی کی جائے اور بری موت اس سے دور کی جائے، تو اسے چاہیے کہ اللہ سے ڈرے اور وہ بندہ صلہ رحمی کرے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، نبی پاک عقائد عالم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے یہ پسند ہو کہ اس کے رزق میں وسعت یعنی کشادگی کی جائے، مال کے اندر اس کو برکت دی جائے، تو اسے چاہیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرے یعنی صلہ رحمی کرے۔ بہت پیاری یہ حدیث مبارک ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ان حدیث طیبہ کی روشنی میں سنا ہے کہ صلہ رحمی کرنا ثواب کا باعث ہونے کے ساتھ ساتھ ظاہری طور پر بھی برکت کا باعث ہوا کرتا ہے۔ ایک اور بہت پیاری حدیث مبارک ہے، امام طبرانی نے اس کو روایت کیا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک سب نیکیوں میں جلد تر ثواب پہنچنے والی صلہ رحمی ہے، یہاں تک کہ گھر والے اگر فاسق بھی ہو تب بھی ان کے مال زیادہ ہوتے ہیں اور ان کے شمار بڑھتے ہیں جب آپس میں وہ صلہ رحمی کیا کرتے ہیں۔ گھر والے اگر گناہگار ہیں، دیگر معاملات ہیں، لیکن اگر وہ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، اگر وہ لوگوں کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والے ہیں، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی برکت سے محروم نہیں فرماتا، بلکہ اللہ پاک ان کو بھی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارک ہے، عقائد عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وما من اہل بیت یتواصلون فیحتاجون، حضور علیہ السلام نے فرمایا کوئی گھر والے ایسے نہیں ہیں کہ آپس میں صلہ رحمی کریں پھر وہ محتاج ہو جائیں۔ جو بندہ صلہ رحمی کرنے والا ہوگا وہ کبھی محتاج نہیں ہو سکتا۔ تو آج اپنے اوپر غور کرنا چاہیے، اپنے لائف اسٹائل کو تھوڑا سا ریکال کریں، غور کریں کہ ہمارا رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کیسا ہے۔ آخری حدیث مبارک میں آپ کو ذکر کروں گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلہ رحمی اور حسن اخلاق اور ہمسایوں یعنی پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا شہروں کو آباد کرتے ہیں اور عمروں میں زیادتی کا باعث بنا کرتے ہیں۔ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں، اچھا برتاؤ کریں رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھیں اور اسی طرح حسن اخلاق کے پیکر بن جائیں، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے شہر آباد ہوتے ہیں اور عمروں میں اس سے زیادتی ہوتی ہے، عمر دراز ہوتی ہے اس سے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، صلہ رحمی کو اپنائیں اور برکتیں پائیں۔ آئیے چلتے ہیں دوبارہ اپنے سلسلے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے کی طرف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلیں جی، صلہ رحمی کریں اور برکتیں پائیں اور بھلا سوچیں۔ آپ کا اگر کوئی بھلا سوچ رہا ہے تو آپ اس کا بھی بھلا سوچیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے لیے کوئی ہمارا رشتہ دار یا ہمارا کوئی قریبی عزیز ایک انیشیٹو لینے جا رہا ہوتا ہے جس میں ہماری یقیناً خیر خواہی اور ہماری بہتری ہوتی ہے۔ اب اس میں دو طرح کے انداز ہیں، ایک تو یہ ہے کہ بندہ اس آفر کو، اپرچونٹی کو اویل کر لے، اس کو لے لے، اور ایک یہ ہے کہ وہ اس کا بھی سوچے جی کہ بھئی میں تو تر جاؤں گا لیکن یہ بیچارہ کہاں جائے گا، یہ جہاں زیرو پہ تھا ادھر زیرو پہ ہی آ جائے گا۔ تو یہ چیزیں بھی دیکھنی چاہیے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔ کر بھلا سو ہو بھلا۔ ٹھیک ہے جی، خلیل بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سے کچھ مزید جو ہے وہ علاج بھی ہم پوچھیں گے۔ اور ایک اور میسج ہے، یہ بھی بڑا اہم ہے کہ گھٹنوں میں جو ہے وہ درد ہے
تو واقعی گھٹنوں میں بھی اگر درد وغیرہ ہو تو نماز کے مسائل یہ ہو جاتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ. تو آپ نے یہ جو علاج گھٹنوں کے درد کے حوالے سے خلیل بھائی بتائیں وہ آپ اپنے طبیب کے مشورے سے کریں بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ نیت یہ رکھیں کہ میرے گھٹنے جو ہے وہ ٹھیک ہو جائیں گے تو میں انشاءاللہ اپنے رب کی بارگاہ میں رکوع بھی کروں گا, سجدہ بھی کروں گا, اور اس کی فرما برداری والے کام یعنی اس کی عبادت, نماز, اور اس کے علاوہ اگر حج کرنا ہے تو اس کے لیے بھی گھٹنے اگر ٹھیک ہوں تو پھر اس کا مزہ ایک. آپ سب ایسی ہی بات ماشاءاللہ, اللہ نصیب فرمائے. خلیل بھائی کچھ ارشاد فرمائیں. یہ وائٹ بورڈ لگ گیا ہے, اس پر لکھ کے بتا دیں. اگر جیسے انہوں نے اولاد نرینہ کے حوالے سے ارشاد فرمایا تھا, تو ایک یہ ہے کہ اگر میاں بیوی دونوں روزانہ درست مخارج کے ساتھ 101 بار سورہ کوثر 30ویں پارے میں ہے, اس کو روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے بھی اولاد نرینہ جو ہے اللہ کے کرم سے نصیب ہوتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ 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 اللہ. نگران شورا کا مدنی پھول ہے کہ احتیاط میں بچت ہے اور علاج میں خرچہ ہے. احتیاط میں راحت ہے اور علاج میں تکلیف ہے. بندہ احتیاط بھی کرے. آج کل کووڈ-19 بھی بہت پھیل رہا ہے, اللہ حفاظت فرمائے. عاشقان رسول کی احتیاط بھی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ دعا بھی کریں. ٹھیک ہے جی. جی خلیل بھائی کیا لکھ رہے ہیں؟ 1 چمچ ہجکی کے لیے جی دیسی گھی لے لیں. ٹھیک ہے. یہ نہ ملے تو گھر کے اندر ہی مکھن نکال لیں. صحیح. یا پھر مکھن 1 چمچ. اس کو مکھن کو آگ دے دیں تو وہ دیسی گھی بن جاتا ہے جی. پک کر دیکھیں نا, اس میں اضافہ ہو گیا افادیت میں. تو بندہ ہے مومن بھی جب آزمائشوں سے پک کر گزر جاتا ہے, صبر کرتا رہتا ہے, تو پھر کندن بن جاتا ہے. ہچکی جب لگی ہو تو یہ کر لینا چاہیے کہ 1 چمچ دیسی گھی یا پھر 1 چمچ مکھن گھر میں اگر ہو تو, یا منگوا لیں, کچھ بھی کریں. تو یہ ایک بہترین چیز ہے اس کے لیے. 1 کپ دودھ کے اندر گرم دودھ ہو, اس کے اندر 1 چمچ دیسی گھی, یا دیسی گھی نہ ہو تو مکھن کا 1 چمچ ڈال کر یہ پلا دیا جائے تو اس سے جو ہے انشاءاللہ عز و جل ہچکی وغیرہ جو ہے یہ رک جاتی ہے. چلے ہچکی کا تو ہو گیا خلیل بھائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پسینے سے بدبو جنہوں نے کہا, جی اس حوالے سے یہ عرض ہے کہ سب سے پہلے آپ یہ کریں کہ مچھلی کا گوشت یا دیگر جو گوشت ہوتے ہیں یہ نہ کھائیں, گوشت کو ترک کر دیں. اور دوسری چیز ہے کہ اپنے غسل وغیرہ کے حوالے سے توجہ دیں, صفائی ستھرائی کے حوالے سے توجہ دیں. اور پھر بہت زیادہ میٹھی چیزیں کھانا یا چٹپٹی چیزیں کھانا, اس طرح کی چیزوں سے بھی احتیاط کریں, اور ورزش بھی کریں. اور آخری چیز ہے کہ لیمو کا شربت جو ہے یہ آپ پینا شروع کریں. جیسے چاہیں تو اس کو ہلکی سی کو چینی ڈال لیں یا اس کے اندر شہد ڈال لیں, یا ویسے ہی اس کو استعمال کر لیں, نمک وغیرہ ڈال کر لیمو تھوڑا سا نچوڑ کے. لیمو ہونا چاہیے. لیمو کی شکل کے دیگر چیزیں بھی آتی ہیں جو کہ لیمو نہیں ہوتا, تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ گلا بھی خراب ہو جاتا ہے, مزید جو ہے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. تو لیمو لینا ہے, کاغذی لیمو جو ہے بہتر سمجھا جاتا ہے. اس کو آپ اگر یہ مل جائے تو بہتر ہے. تو لیمو پانی اگر ملا کے پیتے رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل یہ پسینے کی بو سے فائدہ حاصل ہو سکتا ہے. مزید قبض کے حوالے سے کہا, یہ بہت ایک تعداد ہے جن کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں کہ جیسے یوں کہہ لیں کھانے کے بعد پانی وغیرہ جو لوگ پی لیتے ہیں, اسی طرح سے چکنائی والی چیزوں کا کثرت سے استعمال اور پانی کم پینا, یہ اس کے اسباب ہیں. اسی طرح سے سبزی اور فروٹ کا استعمال کم کرنا, یہ بھی اس کے اسباب ہیں, اور دیگر بھی اس کے اسباب ہیں. ان سب پر بھی غور کر لیا جائے, اور ان سب احتیاطوں کے ساتھ اگر یہ علاج کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل چند 1 ماہ 2-3 ماہ یہ علاج کر لیں تو اللہ نے چاہا تو فائدہ حاصل ہوگا. اسی طرح سے قبض والوں کو بادام کا تیل بھی فائدہ کرتا ہے, کہ بادام کا تیل اگر لے لیا جائے 1 چمچ دودھ کے اندر ڈال کر تو بہت فائدہ کرتا ہے. بہت چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں جیسے مہینے کے, 2 مہینے کے, 4 مہینے کے, سال کے, 2 سال کے, ان کے لیے بھی یہ بہترین علاج ہے
کہ 1 چمچ بادام کا تیل یا آدھی چمچ بادام کا تیل دودھ کے اندر ڈال کر یا ویسے ہی ان کو پلا دیا جائے تو قبض کا معاملہ جو ہے حل ہو جاتا ہے۔ یہ جو میں علاج کر رہا ہوں یہ ہے بڑوں کے لیے، بالکل چھوٹے بچے جو مہینے 2-4 مہینوں کے ہوتے ہیں یہ علاج جو ہے ان کے لیے نہیں ہے۔ اس میں 4 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے نمبر 1 سنا مکی۔ سنا مکی پیٹ کے امراض کے حوالے سے بہت مفید چیز ہے۔ سنا مکی کی تو آج کل بڑی بہار ہے، بڑی دھوم دھام ہے۔ ہاں جی، یہ پہلے ایک تھا انہوں نے سنا مکھی لکھا ہوا تھا، سنا مکھی نہیں ہے، سنا مکی ہے۔ یہ ہمارے ہاں پہلے تقریباً مارکیٹ میں جو ہے 160 روپے کلو تھی، اب یہ 800 روپے کلو ہو چکی ہے۔ مار ہوئے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا خیر خواہ بنائے۔ جو چیز بکنے لگتی ہے تو وہ معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2 اس کے اندر ہے سونف۔ کلونجی، اور چوتھی چیز ہے اس کے اندر اسپاغول کی بھوسی۔ چھلکا بھی کہہ سکتے ہیں اسپاغول کا چھلکا۔ جی، 150 گرام اب سنا مکی لے لیجئے، اور سونف جو ہے وہ آپ نے 100 گرام لینی ہے، اور کلونجی آپ نے لینی ہے 50 گرام، اور آخری چیز ہے اسپاغول کی بھوسی، یہ آپ نے لینی ہے 100 گرام۔ اب اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ یہ بہت ہی بے ضرر سا علاج ہے۔ بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ قبض کی گولی کھا لو یا فلاں چیز لے لو، لکڑ بھی ہضم پتھر بھی ہضم، تو یہ اس طرح کی چیز نہیں ہے۔ بہت ایک پیٹ کے لیے مفید ترین ایک علاج ہے باقاعدہ۔ تو اس لیے اس کو اگر کوئی اس کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو یہ اس کو استعمال کریں، انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا۔ سنا مکی 150 گرام، سونف 100 گرام، کلونجی 50 گرام، ان تینوں چیزوں کو لے کر جو ہے آپ پیس لیجئے۔ پیسنے کے بعد پھر آخر میں اسپاغول کی بھوسی جو ہے اس کے اندر شامل کر لی جائے۔ اسپاغول کی بھوسی کو پیسنا کی حاجت نہیں ہے، آخر میں اس کے اندر شامل کر لیں۔ رات کو 1 چمچ گرم پانی سے یا دودھ سے لے لیں، انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا کہ قبض کا معاملہ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ مزید خارش کے حوالے سے پوچھا تھا، جو بھی خارش جنہیں ہوتی ہے تو سب سے پہلے انہیں چاہیے کہ بڑے کا گوشت جو ہے وہ ترک کر دیں، انڈا اور مچھلی وغیرہ اس طرح کی چیزیں استعمال نہ کریں، اور قبض وغیرہ بھی اس کا سبب بنتی ہے، تو اس حوالے سے بھی علاج کر لیں۔ خارش کا علاج عرض کرتا ہوں، یہ خارش کا بھی علاج ہے، ساتھ ساتھ قبض کا بھی علاج ہے۔ ایسے جو مریض ہیں جنہیں قبض بھی رہتی ہے اور خارش بھی ہوتی ہے تو اس کو انشاءاللہ اس پہ عمل کریں گے تو دونوں معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے عناب ہے، اس کے اندر عناب، یہ بیر کی طرح چھوٹے چھوٹے جیسے بیر کے انداز پر اس کی شکل ہوتی ہے، یہ آپ نے لینے ہیں 10 دانے۔ اور دوسری چیز ہے اس کے اندر گل منڈی، یہ آپ نے لینی ہے تقریباً 12 گرام۔ اور تیسری چیز اس کے اندر ہے گلاب کے پھول، یہ خشک جو پھول ہوتے ہیں اس کی بات کر رہا ہوں، خشک نہ ملے تو آپ دوسرے بھی لے سکتے ہیں، یہ آپ نے لینے ہیں تقریباً خشک پھول، وہ بھی 12 گرام۔ اس کو برگے گلاب بھی کہتے ہیں، مشکل کرنا ہو تو برگے گلاب۔ برگے گلاب تو پتوں کو کہیں گے۔ اچھا، وہ پتوں کو کہیں گے، خون دل دیکھ کے نکھاریں گے رخے برگے گلاب، رخے برگے گلاب، صحیح۔ یہ 4 چیزیں ہو گئی ہیں، نمبر 1 عناب، نمبر 2 گل منڈی، نمبر 3 گلاب کے پھول خشک لے لیں، اور سنا مکی جو ہے یہ آپ نے 12 گرام لینی ہے۔ چاروں چیزوں کو آپ بھی آج ہر نسخے میں سنا مکی بتا رہے ہیں، پہلے ہی بڑا شور مچا ہوا ہے سنا مکی کا، وہ خاص حکمت ہے، اتفاق ہے اس کا۔ اچھا، وہ کسی زمانے میں بات بعض جگہ مل نہیں رہی ہے، بس یہی دعا ہے اللہ پاک سے کہ اللہ پاک ہمیں مسلمانوں کا خیر خواہ بنائے، آمین آمین۔ خارش اور قبض کا علاج، صحیح۔ تو اس کا کرنا کیا ہے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ان سب چیزوں کو آپ نے رات کو 1 گلاس یا 1.5 گلاس گرم پانی میں جس میں یہ بھیگ جائے، اس پانی کو گرم کر کے اس کو بھگو دیا جائے، اور صبح جو ہے اس کو
اسی طرح سے پی لیں. اس کو جو ہے پکانے کی حاجت نہیں ہے اور اسی انداز سے اس کو پی لیں تو انشاءاللہ عز و جل قبض کے حوالے سے، گیس کے حوالے سے، کسی بھی طرح کی خارش ہوگی، ہر طرح کی خارش کے اندر بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی آنکھوں میں بھی خارش ہوتی ہے، مختلف ڈراپس ڈالتے ہیں لیکن فائدہ نہیں ہوتا، تو یہ گل منڈی اس حوالے سے بھی بہت زیادہ مفید ہوتی ہے. تو وہ بھی اس کو انشاءاللہ عز و جل استعمال کریں گے تو اس کا فائدہ حاصل ہوگا. اور ایک اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ والد صاحب کو جو ہے وہ بخار کا معاملہ ہے. بخار کے حوالے سے مختصر سا علاج عرض کرتا ہوں. اب ان کے والد صاحب سے آپ عرض کریں کہ وہ بسم اللہ الکبیر بسم اللہ الکبیر یہ پڑھتے رہیں تو اللہ نے چاہا تو اس کی برکت سے بھی فائدہ حاصل ہوگا. مزید جو ہے میں علاج عرض کرتا ہوں. 3 چیزوں پر مشتمل یہ علاج ہے. ہر طرح کے بخار کے لیے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. صبح میری رحمتوں سے بری، میری رحمتوں سے بری، کھلے آنکھ منقع ہے اس کے اندر اور گل و خشک ہے، اور تیسری چیز اس کے اندر ہے خاک سیر. یہ بڑوں کو بھی دے سکتے ہیں، بچوں کو بھی دے سکتے ہیں. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ گل و خشک یہ آپ کو پنساریوں کے ہاں سے مل جائے گا. یہ ایک جڑ ہوتی ہے، اس کے جیسے اس کے اندر لکڑیاں وغیرہ شامل ہوتی ہیں، اسے گل و خشک کہتے ہیں. تو یہ آپ نے تقریباً 6 گرام لینی ہے. اور منقع ہے، بڑی کشمش کو منقع کہا جاتا ہے. یہ آپ نے لینا ہے تقریباً 3 گرام لے لیں. اور خاک سیر ہے، یہ بھی 3 گرام لے لیں. باریک باریک دانے ہوتے ہیں. تو یہ تینوں چیزوں کو 1 گلاس پانی کے اندر اچھی طرح سے پکائیں. تو یہ اندرونی بخار کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے. جن لوگوں کو جیسے بخار ہوتا ہے اترتا ہی نہیں ہے، جاتا ہی نہیں ہے، ہڈیوں میں بخار بیٹھ جاتا ہے، تو ان کے حوالے سے بھی یہ بہت زیادہ مفید ہے. یہ بچوں کو بھی دینا ہو تو پھر جیسے 2-2 چمچ کر کے دن میں چند مرتبہ دے سکتے ہیں. تو اللہ نے چاہا ہر قسم کے بخار کے حوالے سے اس کو مفید پائیں گے. اس کو پانی میں جوش، کتنے پانی میں جوش دینا پڑے گا اس کو؟ 1 گلاس پانی میں تقریباً اس کو پکا لیا جائے. ٹھیک. اس کے بعد پھر چھان کر اس کو جو ہے استعمال کر لیا جائے. یہ جو چیزیں ہیں اس کو پھینک دیا جائے. صحیح. تو انشاءاللہ یہ اس حوالے سے مفید رہے گا. آخری چیز جوڑوں کے درد کے حوالے سے عرض کر دیتا ہوں. جوڑوں کے درد والوں کو سب سے پہلے چاول اور بڑے کا گوشت جو ہے ترک کر دینا چاہیے. یہ ان کے لیے بہت ہی نقصان دہ چیزیں ہیں. اور کولڈ ڈرنک ہے یا آئس کریم وغیرہ کی اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس کو استعمال نہ کیا جائے. اور اسگن ناگوری کے نام سے ایک جڑی بوٹی ہے، یہ ہے. باقی نمبر 2 سرنجان شیری، یہ آپ نے لینی ہے. اور تیسری چیز اس کے اندر ہے، اس کا نام ہے میتھی دانہ. اور چوتھی چیز ہے بادام. بادام، مغز بادام، عام طور سے جس کو بادام کہتے ہیں. وہ بادام ایک اور بھی ہوتا ہے نا، وہ بھی اس کو ہی بادام ہی کہتے ہیں. وہ درخت پر لگتا ہے جو بادام، کراچی کے بادام. ہاں، کراچی والے بادام کہتے ہیں اس کو. جی جی ہاں، جو خوبانی سے نکلا اس کو ہی بادام کہتے ہیں. لیکن وہ جو جس بادام کی میں بات کر رہا ہوں نا، وہ بھی بادام مطلب وہ درخت پر لگتا ہے. وہ رنگ کے پھل، سرخ رنگ کے پھل سے ہوتے ہیں. وہ کھائے نا تو زبان وہ جامنی سے رنگ کی ہو جاتی ہے. وہ اس طرح کی عجیب سا اس کا ذائقہ ہوتا ہے. اس کو بھی بادام کہتے ہیں. اب پتہ نہیں حقیقی بادام کیا ہے، اس کو بادام کیوں کہتے ہیں، یہ تو کسی ماہر بندے سے پوچھنا پڑے گا. چلیں بھارت جو گودا ہے نا اوپر کا، وہ کھانے کے بعد جو گری رہ جاتی ہے، جس طرح خوبانی میں اس کی گٹھلی کو اگر توڑتے ہیں تو وہ بادام نکلتا ہے، اسی طرح اس کی گٹھلی سے بھی بادام نکلتا ہے. اچھا اچھا اچھا. ہاں، یہ بھی ہے تو جو نکلتا ہوگا اس کو، اس لیے اس کو ہی بادام کہہ دیتے ہیں. چلیں، یہ اس کے اندر 6 چیزیں ہیں. سب تمام چیزیں آپ نے لینی ہے 50-50 گرام. یہ جوڑوں کے درد کے حوالے سے بہت مفید چیز ہے. جوڑوں کے درد کے حوالے سے، ہاتھ میں ہو، کمر میں ہو، کہیں بھی درد ہو تو اس حوالے سے یہ بہت زیادہ مفید چیز ہے. اسگن ناگوری، نمبر 2 سرنجان شیری، اور نمبر 3 ہے میتھی دانہ، اور نمبر 4 مغز بادام. پھر اس کے بعد ہے اخروٹ اور پستہ. یہ تمام چیزیں 50-50 گرام لے لیں. انشاءاللہ ذائقہ بھی اس کا اچھا ہوگا. اور پٹھوں کے لیے، جوڑوں کے درد کے حوالے سے، کمر کے درد کے حوالے سے، ہاتھ پیروں کے درد کے حوالے سے انشاءاللہ مفید ہوگا. جوڑوں کا درد جو ہے ایک بہت وسیع یہ ایک موضوع ہے. سب سے پہلے غور کر لینا چاہیے کہ اس کے اسباب کیا ہیں. بعض اوقات
یہ چیزیں جیسے طاقت کے لیے بھی ہیں، عام جو جوڑوں کا درد ہوتا ہے اس کے لیے ہے۔ کوئی خاص وجہ ہے جیسے ہاتھ پیر سوج گئے ہیں تو اس کا علاج مختلف ہوتا ہے۔ بعض اوقات مہروں میں کچھ گیپ آ جاتا ہے، اسی طرح سے جیل کم ہو جاتا ہے، تو اور مختلف معاملات ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے سبب دیکھ لیا جائے، عام جو جوڑوں کا درد ہوتا ہے اس کے حوالے سے انشاءاللہ یہ مفید ہے۔ شوگر والے بھی اس کو لے سکتے ہیں، انہیں بھی انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا۔ ان کے بھی پٹھے وغیرہ جیسے کمزور ہو جاتے ہیں، جسمانی طور سے کمزوری ہو جاتی ہے، دماغی طور سے کمزوری ہو جاتی ہے جی، تو شوگر والے بھی اس کو لے سکتے ہیں انشاءاللہ، وہ بھی جسم کے اندر انشاءاللہ ان کے اچھا خاصا فائدہ حاصل ہوگا۔ اللہ کریم ہم سب کو ہمارے مریضوں پر نظر رحمت فرمائے۔ آخری میں عرض کر دیتا ہوں، منہ سے بدبو کے حوالے سے کسی نے کہا تھا، تو سب سے پہلے یہی کہ مسواک شریف کا استعمال کیا جائے۔ اگر کیڑا وغیرہ دانت میں لگ گیا ہے تو اس کا علاج کروائیں، وہ نکلنے کا ہے دانت یا اس کی فلنگ ہوگی یا جو بھی ہے اس کا علاج کیا جائے۔ اور پھر ساتھ میں یہ ہے کہ تھوڑی سی پھٹکری مختلف نام لیے جاتے ہیں، یہ تھوڑا 12 گرام لے کر اس کو 1 گلاس پانی کے اندر اس کو پکا لیا جائے، یہ اچھی طرح سے جو اس میں پک جائے گی، مکس ہو جائے گی، تو پھر اس سے کلیاں کی جائیں تو انشاءاللہ اس سے بھی جو ہے منہ کی بدبو وغیرہ اور منہ میں کوئی زخم وغیرہ ہوتے ہیں اس حوالے سے فائدہ حاصل ہوگا ماشاءاللہ۔ چلیں جی، اللہ شفا اور سلامتی عطا فرمائے۔ بڑے پیارے خلیل بھائی علاج بھی بتائیں، ان پر عمل کریں، اچھی نیت سے عمل کریں گے۔ جیسے منہ میں سے بدبو آ رہی ہو تو مسجد میں جانا یہ منع ہو جاتا ہے، اس لیے منہ صاف رکھیں گے کہ میں مسجد کی حاضری دوں، نماز پڑھوں، تو انشاءاللہ اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ تو اچھی نیتوں کے ساتھ اگر کام کیے جائیں تو پھر ان کی افادیت میں بہرحال اضافہ ہو جاتا ہے۔ موضوع پر دوبارہ جو ہے واپس آ جاتے ہیں۔ حافظ صاحب، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کس طرح سے دین کا پیغام جو ہے وہ عام کیا ہے، اس پر میں چاہوں گا آپ کچھ ارشاد فرمائیں۔ سلمان بھائی، دین کا پیغام عام کرنے کے لیے ظاہر سی بات ہے دین کو جاننا ضروری ہے جی، بتائے گا وہی جو جانتا ہے۔ تو حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے ایک تو آپ کا جو گھرانہ تھا وہ ایک علمی متقی گھرانہ تھا۔ اسلام کا، دین کا درد اور دین کی تعلیم آپ کو آپ کے گھرانے سے ملی، جیسا کہ آپ کے ماموں جان اس زمانے میں تاج الاولیاء حجویری کے نام سے معروف اور مشہور تھے، اور والدین بھی آپ کے ایک تو ماشاءاللہ نجیب الطرفین سید ہیں، کیا بات ہے، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے گھرانے کی، اور اسی نسبت سے نام بھی آپ کا علی، سبحان اللہ۔ سید عثمان کی علی سے محبت دیکھیں، بیٹے کا نام علی رکھا اور کنیت ابو الحسن ہے آپ۔ اللہ۔ تو اب یہ سارے کا سارا معاملہ گھر سے آپ نے ابتدائی تعلیم حاصل کی، پھر آپ نے اس قدر سفر فرمایا علم دین کے لیے، صرف خراسان میں 300 مشائخ سے علم دین حاصل کیا آپ نے۔ یعنی آپ جو ایک اچھا کام کرنے جا رہے ہیں پہلے اس کا طریقہ بھی سیکھ رہے ہیں، علم دین بھی حاصل کر رہے ہیں۔ بالکل، جب آپ نے لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا ہے، جب آپ نے نیکی کی دعوت دینی ہے، تو اب نیکی کی دعوت دینی کیسے ہے، کس بات کی دعوت دینی ہے، یہ بھی سیکھنا ہے، اس کے آداب کا جاننا بھی ضروری ہے۔ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مختلف جو ہے وہ آئمہ، بڑے بڑے مشائخ، حضرت ابو القاسم کشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ان کے اساتذہ میں سے، اللہ اکبر، اور حضرت ابو القاسم گرگانی رحمۃ اللہ تعالی، خود آپ کے پیر و مرشد حضرت ابو الحسن خدتلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے جو ہے وہ عالم دین تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے جو وہ اساتذہ ہیں، میرے جو پیران عظام ہیں، فرماتے ہیں وہ سب کے سب جنیدی مسلک پر تھے، حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی کے طریقے پر، اور پھر آپ کو ایک یہ ذوق، ایک انداز، اور پھر ظاہر سی بات ہے جو آپ نے دیکھا اپنے مشائخ کو، اپنے بزرگان دین کو، تو اسی طریقے پر آپ بھی چلے۔ مسائل کے حل کے لیے جب کبھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو فرماتے ہیں کہ میں حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی کے مزار پر انوار پہ چلا جاتا تھا، وہیں بات کیا کرتا، اللہ کریم میرے مسئلوں کو حل فرما دیتا تھا۔ کیا بات ہے۔ تو یوں آپ نے ایک، یعنی جو باقاعدہ ایک دین کا کام کرنے والا جو شخص ہے اس کی جو ذمہ داریاں بنتی ہیں، آپ نے یوں مختلف ممالک میں جا کر علم دین حاصل کیا، اور اس دوران بھی آپ دیکھیں سیکھ بھی رہے ہیں اور عمل اپنے کردار کے ذریعے۔ فرماتے کبھی سفر اور حضر میں میری جماعت قضا نہیں ہوئی، جماعت بھی نہیں چھوٹی، فرماتے
جو سیکھ رہے ہیں اس پر عمل بھی کرتے چلے جا رہے ہیں اور لوگوں کو بتاتے بھی چلے جا رہے ہیں. تو یوں آپ کی زندگی کا ایک جو یوں کہہ لیں کہ حصہ ہے وہ علم دین حاصل کرنے میں لگا, اور پھر آپ نے علم دین حاصل کرنے کے بعد جب مختلف ممالک میں سفر کیے, کتابیں بھی لکھی. اچھا, ایک جو ہے وہ بڑی پیاری بات جس کے اندر ہمارے سیکھنے کے لیے بھی ہے, آپ نے نا اپنی کتاب کشف المحجوب شریف, مشہور ترین کتاب ہے آپ کی اور بڑی ایمان افروز کتاب ہے, اس کے اندر جگہ جگہ نا اپنا نام مبارک لکھا ہے, علی بن عثمان. تو فرماتے ہیں کہ وجہ اس کی ذکر فرماتے ہیں بعض اوقات نا ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو جن کتابوں میں مصنف کا یا بزرگ کا نام نہیں دیکھتے یا نہیں موجود ہوتا نا, وہ کیا کرتے ہیں, وہ کاٹ کے یا مطلب تھوڑا سرسری طور پہ ذکر ہے تو وہ اپنے نام کر لیتے ہیں وہ کتابیں. فرماتے ہیں کہ فقیر کے ساتھ بھی کی 2 کتابوں کے ساتھ بھی اس طرح کیا گیا کہ ایک شخص نے انہیں اپنی طرف منسوب کر لیا, داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی کا نام کاٹ کے اس زمانے میں اس نے یہ کام کیا. یعنی بات کسی کی ہے, محنت کسی کی ہے, مشقت کسی کی ہے, پھل کسی کا ہے, ثمرہ کسی کا ہے, اس کو اپنے نام کر لینا کہ یہ تحقیق میری ہے, حالانکہ وہ کسی اور کا جو ہے کسی اور بندے خدا نے وہ کام کیا تھا. تو آپ نے یوں اس طرح جو ہے نا, یہ ایک سیکھنے کے لیے یہ ہے کہ یہ ایک علمی خیانت ہے کہ آپ جو ہے وہ کسی کی محنت, کسی کی کتاب جو ہے وہ اپنے نام لگا لیں اور کہیں کہ یہ. تو یہ ہمارے معاشرے کے اندر فی الوقت جو ہے اس طرح کی مثالیں موجود ہیں, بعض اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں. یہ صرف کتابوں کے اندر, دیگر اور چیزوں کے اندر بھی اس طرح کرتے ہیں. جی, کتاب تو ایک یوں کہہ لیں کہ ایک علمی جو ہے وہ خدمت ہے, لوگ زمین جائیداد اپنے نام لگوا لیتے ہیں, اللہ بچائے, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس طرح کر کے. تو وہ ادنا چیز ہو یا اعلیٰ چیز ہو, دنیاوی چیز ہو یا اخروی چیز ہو, اس طرح کا معاملہ جو ہے وہ بہرحال نہیں کرنا چاہیے. حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی ہجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ علم دین حاصل کر کے پھر سفر کرتے 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 مختلف علاقوں سے ہوتے ہوتے آپ جو ہے وہ لاہور پہنچے, اور اس دوران آپ نے مختلف کتابیں جو ہے تصنیف کی. یہ بھی علم دین پھیلانے کا, دین کی تبلیغ کا, نیکی کی دعوت کا ایک بہترین انداز ہے کہ آپ واز کہہ رہے ہیں, لوگ جو آپ کے پاس آ رہے ہیں انہیں تقریر کے ذریعے, اپنی گفتار کے ذریعے آپ دین کی طرف بلا رہے ہیں, اور جو بعد میں آنے والے ہیں ان کے لیے کتابیں لکھ کر جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں. اور آپ دیکھیں کس قدر مقبولیت ہے اس کتاب کو کہ صدیاں گزر گئی, 1000 سال کے لگ بھگ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی کو ہونے والے ہیں یا ہو چکے ہیں. تو لیکن آپ کی کتاب الحمدللہ رب العالمین آج بھی لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں, فیض پا رہے ہیں. بڑی پیاری بات کہی آپ نے, جو انتہائی قابل ذکر بات اور سمجھنے کی بات ہے آج ہمارے لیے حافظ صاحب, وہ یہ ہے کہ داتا صاحب گنج بخش علی ہجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے, آپ نے جب علم دین کو عام کرنا یا امر بالمعروف کرنا یا لوگوں کو دین کی طرف بلانا آپ نے جب اختیار کیا, پہلے آپ نے اس کو علم کو حاصل کیا. جی, اور آج کے زمانے میں اگر ہم جو ہے وہ چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ انسان کی اوقات یہ ہو کہ وہ 2 لفظ عربی کے پڑھ کے اس کا ترجمہ جو ہے وہ نہ کر سکے, اور وہ انٹرپریٹیشن کر رہا ہو احکامات کی, 2 اردو کتابیں ادھر سے پڑھ لیں, 2 ادھر سے پڑھ لیں, اور 2 ادھر سے پڑھ لیں, اور اس پہ تیسرا اپنا بنا لیا. ایک بندے نے کہا, اس نے کہا یار آپ مضمون کیسے لکھتے ہیں؟ اس نے کہا مضمون لکھنا کوئی کام ہے؟ اس نے کہا بھی کیا کام ہے؟ اس نے کہا ایک مضمون اس کا پڑھ لیا, ایک اس کا پڑھ لیا, ایک اس کا پڑھ لیا, چوتھا اپنا بنا لیا. تو یہ اس طرح کے بعض کا بیچارے ہوتے ہیں, قابل رحم قسم کے لوگ ہوتے ہیں. اللہ رحمت والا معاملہ فرمائے. حافظ صاحب, اس پر میں چاہوں گا آپ کچھ کلام فرمائیں کہ جتنی ہماری استعداد ہے, جتنی ہماری حیثیت ہے, جتنی ہماری علمی پوزیشن ہے, میں اس میں بھی بڑے پولائٹ سے لفظ دے رہا ہوں تاکہ بات بری بھی نہ لگے اور سمجھ بھی آ جائے, کہ جتنی ہماری علمی جتنا لیول ہے ہمارا, ہم اسی کے مطابق بات کریں اور دین اسلام کے احکامات کی انٹرپریٹیشن نہ کریں. اس میں یہ بھی ہے سلمان بھائی, جیسے آپ نے بات کی نا شروع میں کہ آپ نے پہلے علم حاصل کیا. اچھا, ہوتا یہ ہے بالخصوص جب ہم صوفیہ اکرام کی بات کرتے ہیں یا اولیاء عظام کی بات کرتے ہیں, تو ان کے بارے میں یہ حالانکہ ولی کے لیے, ولایت کے لیے علم تو ازحد ضروری ہے جی, لیکن ایک ہمارے جب معاشرے میں جب ہم اس طرح بزرگوں کی بات کرتے ہیں تو بعض لوگوں کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ شاید ان کے پاس اس طرح علم حاصل نہیں کیا انہوں نے. زیادہ تر ہوتا ہے وہ فیمس ہوتے ہیں ولایت کے اعتبار سے, تصوف کے اعتبار سے, حالانکہ جیسے اب یہ عدنان بھائی بتا رہے تھے باقاعدہ مشائخ کے پاس جا کر علم حاصل کیا. جی,
غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی ولایت، آپ کی کرامات، آپ کے تصرفات بالکل مشہور ہیں، لیکن ہم یہ بھی جانیں کہ آپ نے کتبی تالیف فرمائی ہیں، آپ نے علم تفسیر میں آپ کو کمال، حدیث میں آپ کو کمال، تو یہ تمام علوم حاصل کیے جاتے ہیں اور اس کے بعد ہی پھر جو ہے وہ دیگر معاملات ہوتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے علم حاصل کیا، اور علم بھی ایسا حاصل کیا جب آپ نے ایک کتاب لکھی کشف المحجوب، تو یہ بھی ہے کہ اس وقت آپ کے پاس لکھتے ہوئے کتابیں میسر نہیں تھیں، تھوڑی کتابیں آپ کے پاس چند ایک تھیں، لیکن آپ کی کتاب بھی کمال ہے۔ آپ ذرا اس کے موضوعات پڑھیں، اس کی ترتیب پڑھیں، اس کے اندر آپ نے عقائد کا بیان، اچھا مختلف بزرگان دین اکابرین کا بیان، اس کے ساتھ ساتھ قرآن و حدیث کو کوٹ کرتے ہیں، تصوف کی کتابوں سے ریفرنس کوٹ کرتے ہیں، اشعار نقل فرماتے ہیں، یعنی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب بھی لکھی، خدا داد حافظے کی برکت سے لکھی، اور اس کے اندر قرآن و حدیث سے دلائل قائم کیے اور اعتقادیات کی بھی اصلاح فرمائی، اور اس کے بعد آپ کی کتاب کو شہرہ اور دوام حاصل ہوا۔ ایسا تو نہیں ہے جیسے آپ بات کر رہے تھے کہ بھئی کسی کا وہ اٹھایا ترجمہ اور اس کو اپنی طرف منسوب کر لیا، یا کسی کو حوالے سے خود جو عالم ہوتا ہے، عالم ہونے کے لیے فی زمانہ بھی یہ ایک بنیادی چیز گردانی جاتی ہے کہ اس کو وہ خود کتابوں کی طرف رجوع کر کے اپنے مسائل کا حل نکال سکے، تک پہنچ سکے، تو اس کے بغیر تو بندے کے علم میں وہ رسوخ آتا ہی نہیں۔ رسوخ فی العلم کہیں سے جاتا ہے، راسخون فی العلم سے کہا جاتا ہے، وہ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے اندر علم میں پختگی ہوتی ہے، اور پختگی کیسے آتی ہے؟ وہ اس کو بار بار تکرار، اعادہ، اس کے یعنی اس کے بارے میں اس موضوع سے متعلق جتنی چیزیں ہیں، اس کا تعارف، اس کے کرنے کے نہ کرنے کے معاملات سب ہوں، پھر اس علم میں رسوخ آتا ہے، ورنہ ہوتا وہی ہے جیسے آپ نے کہا کسی نے ایک روایت سنی، ایک روایت کہیں پڑھ لی، اب یہ نہیں پتا کہ یہ اس روایت کا درجہ کیا ہے۔ اس ممکن ہے کہ وہ روایت اس پر عمل پہلے کیا جاتا ہو، اس کو یہی پتا نہ ہو کتاب اللہ کے منسوخ کی کتنی اقسام ہے اور کس کس درجے کا ہے، تو وہ کیا کتاب اللہ کی جو ہے وہ بات کرے گا، کرتے ہیں ریفرنس کرتے ہیں کہ قرآن پاک کی آیت میں یہ لکھا ہے، حالانکہ پتہ ہی نہیں ہوا۔ علی کا واقعہ یاد آ گیا کہ آپ نے ایک وائس کو دیکھا، وہ بیان کر رہا تھا قرآن پاک سے، اس کو بیان کر رہا تھا، تو آپ نے سوچا تم قرآن پاک کے ناسخ اور منسوخ کو جانتے ہو؟ میں تو نہیں جانتا۔ فرمایا تو خود بھی ہلاک ہوا، دوسروں کو بھی ہلاک کر رہا ہے۔ اللہ تو یعنی علماء بھی، ہمارے علماء جو عام عالم ہے، جو اس کا ایک مقام تفسیر کے حوالے سے کم ہے، اس کو بھی پرمیشن نہیں ہے کہ وہ خود سے تفسیر کرے۔ ایسی بات ہمارے حالت مدنی ماحول میں اس کی ترغیب دلائی جاتی ہے، اس کی احتیاط کی جاتی ہے، مبلغین کو یہ ذہن بھی دیا جاتا ہے، تربیت بھی کی جاتی ہے کہ آپ نے جو اسلاف کی بیان کردہ تفسیر ہے یا شرح حدیث ہے وہی بیان کرنی ہے۔ ایسی بات تو جب اتنی احتیاط اس کے لیے جس کے پاس علم بھی ہے، جس نے کئی سال پڑھا بھی ہے، جو کتابوں سے اس کا رابطہ بھی ہے، اس کو بھی اتنا محتاط ہونا چاہیے۔ تو کبھی بھی کوئی ایک روایت سن کر خود سے اس کے بارے میں اپنی رائے کام نہیں کر لینی چاہیے، اور جب تک کہ اس کے بارے میں دیگر حدیث بھی نہ دیکھ لی جائیں، یا کسی عالم سے، کسی حدیث کا علم رکھنے والے سے، قرآن پاک کا علم رکھنے والے سے، مسائل کا علم رکھنے والے سے پوچھ نہ لیا جائے، ورنہ ایسا بھی ہوتا ہے کتب فقہیہ کے اندر ایسے اقوال بھی ہوتے ہیں جو غیر مفتہ بھی ہوتے ہیں، ان پر عمل نہیں کیا جاتا۔ لہٰذا جب تک کسی رسوخ فی العلم والے سے پوچھ نہ لیا جائے، خود سے استدلال کر کے یا خود سے ایک روایت، ایک مسئلہ، ایک آیت کا ترجمہ فقط دیکھ کر اس کے بارے میں گمان قائم نہیں کر لینا چاہیے۔ درست فرمایا۔ چلیں جی، بعض لوگ سلمان بھی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ یعنی بیچاروں نے نہ کچھ پڑھا ہوتا ہے، اور یعنی سطحی سا علم، اور سمجھتے یہ ہے کہ زمانے میں سب بے وقوف ہیں، میں ہی ایک وہ عقل والا ہوں، جو یعنی جو قرآن حدیث کی سمجھ مجھے آئی ہے 14 صدیوں میں کسی کو نہیں آئی۔ یہ جو اس طرح کا کہتا ہے نا کہ 14 صدیوں میں کسی کو نہیں آئی، وہ واقعی اس بات کا ثبوت دے رہا ہوتا ہے کہ جو فہم اور جو گمراہی اس کے پاس ہے نا، اس سے پہلے کسی کے پاس نہیں تھی، کیونکہ اولیاء، علماء، مفسرین، مفکرین، بڑے بڑے ادباء، علماء اور صالحین
صالحین متقی پرہیزگار جن کے سینکڑوں ہزاروں کروڑوں لوگ عقل فہم شعور رکھنے والے بڑے بڑے آئمہ جن کے پیچھے ہاتھ باندھ کے چلنے والے ہوں، کیسے کہا جا سکتا ہے کہ وہ سارے تو انہیں سمجھ نہیں آئی اور یہاں ایک شخص بیٹھا ہے جس نے باقاعدہ کوئی تعلیم بھی حاصل نہیں کی، بیچارے کی علمی قابلیت یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ بھی نہیں کرنا آتا لفظوں کے اعتبار سے، لفظی اعتبار سے، اور بندہ ترکیب پوچھ لے بھی ترجمہ کیا کیسے، الترکیب تحت المعنی، بندہ ترکیب اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہوتا ہے۔ تو چلے بہرحال دیکھیں، بات بیان کرنے کا مقصد یہ ہے جس کا جو کام ہے وہ وہی کرے۔ داتا صاحب گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نیکی کی دعوت بھی دی ہے، اسلام کا پیغام بھی عام کیا ہے، آپ جو ہے وہ مشائخ کرام میں سے ہیں، آپ نے علم بھی حاصل کیا ہے، تو ہم لوگ بھی علم بھی حاصل کریں، نیکی کی دعوت کو عام بھی کریں، اور جو مشائخ عظام ہیں ان کے ساتھ کیا رہیں، وابستہ رہیں، اور دین اسلام کے احکامات کی اپنی ذاتی سوچ اور اپنی ذاتی رائے سے انٹرپریٹیشن نہ کریں، نہ کریں، ورنہ جہنم کا ٹھکانہ یہ ہمارا مقدر ہو سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عافیت اور سلامتی عطا فرمائے۔ آئیے صلوات و سلام پڑھتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اے مدینے کے تاجدار تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں، تیرے عشاق تیرے دیوانے جانے جانا سلام کہتے ہیں، آرزو ہے حرم سینے میں، اب تو بلوائیے مدینے میں، آرزو ہے حرم سینے میں، اب تو بلوائیے مدینے میں، تجھ سے تجھ ہی کو مانگتے ہیں جو، تجھ سے تجھ ہی کو مانگتے ہیں جو، سلام سلام کہتے ہیں، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا اور اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، سرکار کبھی تو میں بھی کہوں کہ میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا، آرزو حرم سینے میں، اب تو بلوائیے مدینے میں، تجھ سے تجھ ہی کو مانگتے ہیں جو، مسلمان سلام کہتے ہیں، اے مدینے کے تاجدار تجھے
तुझे अहले ईमान सलाम कहते हैं। सुबह मेरी रहमतों से भरी, मेरी रहमतों से भरी, खुले आँख सल्ले अला कहते, खुले आँख सल्ले